جس نے 23 سال کی عمر میں کیوکوشن مارشل آرٹ میں 4 بار نیشنل چیمپئن، 6 بار پنجاب لیول چیمپئن اور اس کے علاوہ افریقہ میں 3rd بیلٹ اور جاپان میں 2nd بیلٹ چیمپئن رہ چکے ہیں۔ اور ابھی یہ جہلم میں بھی متعدد بار گولڈ میڈل اپنے نام کر چکے ہیں، 20 سے زائد ان کے پاس گولڈ میڈل ہے۔ یہ ہماری جو گیم ہے کیوکوشن کراٹے، یہ دنیا کے کراٹے میں سب سے جو ہارڈ گیم ہے وہ کیوکوشن کراٹے ہے۔ ہم نے بیلٹ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، ہمارے پاس کئی دفعہ فیس بھی نہیں ہوتی تھی، تو ہم مزدوری کر کے اس کی فیس جو ہے نا اکٹھی کر کے وہ پے کرتے تھے۔ یہ گیم کیا ہے، یہ کھیلی کیسے جاتی ہے اور ان کو کتنی مشکلات آئی؟ توحید بھائی، سب سے پہلے مجھے اپنا تعارف کروائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید توحید شاہ ہے اور میں نے تقریباً 2010 میں کراچی میں مارشل آرٹ سٹارٹ کیا تھا، تو پھر میں یہاں دینا شفٹ ہوا ہوں 2012 میں، تو پھر میں نے اپنے بھائی کے پاس یہاں پہ مارشل آرٹ سٹارٹ کیا، تو 2018 تک میں نے دینا میں ٹریننگ کی اور 2018 کے بعد پھر میں نے سواوا میں جوائن کیا، اور اس میں پھر میں ماشاءاللہ 2018 کے جہلم نیشنل چیمپئن شپ میں چیمپئن رہا ہوں، اور اس کے علاوہ اوشین ورسز آل پاکستان چیمپئن شپ میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور اس کے بعد میں نے نیشنل جو کھیلی ہے پنجاب ورسز KPK ہری پور میں، تو وہاں پہ میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور اس کے علاوہ پنجاب لیول کے جتنے میں نے ٹورنامنٹس کھیلے اس میں تقریباً 6 دفعہ میں پنجاب چیمپئن رہا ہوں، اور جہلم ڈویژن کے میں نے مختلف ویٹ کیٹیگریز میں بے شمار گولڈ میڈل لیے ہیں، اور الحمدللہ میں اب انسٹرکٹر ہوں راولپنڈی اور اسلام آباد میں نے تقریباً 2 سال وہاں پہ حاضر انسٹرکٹر اپنے فرائض سر انجام دیے، تو اب میں یہاں پہ دینا میں شفٹ ہوا ہوں، تو اب میرا یہی مشن ہے کہ یہاں پہ دینا جہلم کے عوام کو میں ٹرین کروں، یہاں پہ جتنے بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں فیملیز اور بچے بھی آتے ہیں، تو ان کو میں مارشل آرٹس سکھاتا ہوں۔ یہ صرف کراٹے جو ہے صرف مار لڑائی کے لیے نہیں ہوتے، یہ خود اعتمادی اور اپنا جو ہے انسان سیلف ڈیفینس یہ اس میں بہت زیادہ کام دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا، آپ کیوکوشن مارشل آرٹ کر رہے ہیں، یہ بہت ساری اقسام ہوتی ہے مارشل آرٹ کی، اس کی تعریف پہلے مجھے بتائیے گا۔ یہ ہماری جو گیم ہے کیوکوشن کراٹے، یہ دنیا کے کراٹے میں سب سے جو ہارڈ گیم ہے وہ کیوکوشن کراٹے ہیں۔ اس میں کوئی فائٹ کے دوران جو ہے نا کوئی ہم ہیلمٹ نہیں پہنتے، گلوز وغیرہ کچھ یوز نہیں کرتے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے، ریئل میں مارتے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، ابھی آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج 23 ہے۔ 23 میں آپ نے مجھے بتایا کہ 20 گولڈ میڈل، 4 بار آپ نیشنل چیمپئن، اور اس کے علاوہ جاپان اور افریقہ میں 2nd اور 3rd پوزیشن آپ نے لی ہے، تو کتنے مشکلات سامنا کرنا پڑی اور کیسے یہاں تک پہنچے؟ بس اس میں مشکلات تو بہت آتے ہیں، کئی دفعہ ہمارا سین یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیلٹ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، ہمارے پاس کئی دفعہ فیس بھی نہیں ہوتی تھی، تو ہم مزدوری کر کے اس کی فیس جو ہے نا اکٹھی کر کے وہ پے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ منتھلی فیس وہ اگر ہم نے پے کرنی ہو تو اس کے لیے اگر ہمیں گھر سے خرچہ نہ مل رہا ہو تو وہ بھی ہم مزدوری کر کے تو وہ ہم اپنے اخراجات پورے کرتے تھے، اور ہمیں گھر سے اجازت بھی نہیں ملتی تھی، گھر والے کہتے تھے کہ بھائی یہ مشکل کام ہے، آپ یہ کون سے کاموں میں پڑ گئے، لیکن ہم نے ہار نہیں مانی اور اس کام کو جاری رکھا ہے، تو آج الحمدللہ میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں۔ اس میں ٹانگیں بھی ٹوٹتی ہیں، بازو بھی ٹوٹتے ہیں، کوئی ایسا مومنٹ آیا ہو جہاں پر آپ کو کیا لیں افسوس ہوا یا کوئی آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہو؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوا آج دن تک، ویسے لوگ دیکھنے والے تو یہی کہتے کہ بھائی یہ مارتے ہیں اور اس میں ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، بازو ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن ایسا اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جب انسان فائٹ کرتے، فائٹ سے پہلے بندے کو خود کو ٹرین کرنا ہوتا ہے،
جب ہماری باڈی فل ٹرین ہوتا ہے تب ہم فائٹ کرتے ہیں. ویسے ہم فائٹ میں جاتے نہیں, ہم ایسے فائٹ نہیں, کوئی بھی ہو وہ جس وقت تک بندے کی پریکٹس نہ ہو وہ کام انسان نہیں کر سکتا. مجھے بتائیے گا سیکھا کہاں سے آپ؟ یہ سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کراچی میں لیا تھا, تو پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا. پھر اس کے بعد جب ہم جناح میں شفٹ ہوئے تو یہاں پہ میرا بھائی بلیک بیلٹ ہے, تو میں نے پھر ان سے سٹارٹ کیا. تو ان کے پاس تقریباً 2017 تک ان کے پاس میں سیکھتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد میرے ٹیچر ہیں شیان عبدالظہور ہاشمی صاحب, ابھی وہ جاپان میں. تو 2017 کے بعد میں نے ان کے پاس کراٹے جوائن کیا, ان کے پاس کرتا رہا ہوں. تو 2021 میں نے بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان لیا تھا. اس کا وہ بیلٹ ٹیسٹ ہمارا یہیں جناح میں قلعہ رتاس میں ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈان کا جو ٹیسٹ ہوا تھا وہ اسلام آباد ہوا تھا, تو وہاں پہ پھر مجھے سیکنڈ ڈان ملا تھا. توحید بھائی, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ افریقہ میں تھرڈ بلیک بیلٹ ہے اور اس کے بعد جاپان میں سیکنڈ ہے, تو اس کا کیا ماجرا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے وہاں پہ جا کے کھیلی تھی یا یہیں پہ ٹیسٹ ہوئے تھے؟ یہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم وہیں پہ جا کے ٹیسٹ دے دیتے ہیں. اگر وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو یہیں پہ جو ہمارے برانچ چیف ہوتے ہیں وہ ہمارا بلیک بیلٹ کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور وہ پھر ہمیں وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. یہ آپ کا ٹیسٹ کدھر ہوا تھا؟ فرسٹ ڈان کا ٹیسٹ میرا قلعہ رتاس میں ہوا تھا. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, آپ نے جیسے بتایا کہ بڑی زیادہ آپ کی اسٹرگل ہے, پہلی فائٹ سے لے کر گولڈ میڈل تک کا سفر, اور جب گولڈ میڈل آپ کے سامنے آیا تو کیا تاثرات تھے؟ بس شروع میں تو انسان کو یوں ہی لگتا ہے کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا, میرے لیے مشکل ہے. لیکن جب انسان کرتا ہے اس چیز میں, جب انوالو ہوتا ہے اچھے طریقے سے, تو پھر انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. جب میں فرسٹ ٹائم چیمپئن بنا تھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں چیمپئن بناؤں. اس طرح کا سچویشن تھی اس ٹائم, اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے جتنی بھی فائٹس کی ہے تو میں نے کبھی اپنی فائٹ میں مشکل ٹائم نہیں دیکھا. آپ نے بتایا کہ 4 بار نیشنل ہیں, تو لگاتار آپ نے یہ ون کی ہے؟ ہاں جی, یہ میں نے لگاتار. تو کیا ایسی وجہ تھی کہ اگلے والا کمزور تھا یا آپ کی سکلز ہائی تھی؟ یہ تو اس وقت انسان کی فائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا انسان محنت کرتا ہے اس حساب سے پھر انسان جو ہے نا وہ فائٹ بھی کرتا ہے. اب کچھ فائٹس اس طرح کی ہوتی ہے کہ سامنے والا فائٹر وہ بھی کافی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, تو مشکلات بھی فائٹ میں سامنے آتی ہے. لیکن اس وقت اگر انسان غصے میں آ جائیں اور ہار مان جائے تو وہ انسان پھر ہار جاتا ہے. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی سکل, اپنی ٹیکنیک, وہ چیز اگر وہ یوز کریں تو پھر کبھی انسان کو مشکلات پیش نہیں آتی. اور یہ میں نے بھی اس طرح کے کیے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر کوئی بھی کام جو ہے نا وہ دنیا میں مشکل نہیں ہوتا. جب یہ آپ نے غصے کی بات کی, ایک فائٹر کا پارا ہمیشہ ہائی رہتا ہے رنگ میں ہو, کبھی آؤٹ آف رنگ بھی آپ کو ایسا موومنٹ آیا ہے کہ آپ کا پارا ہائی ہو یا آپ نے اپنے جو اسکلز ہیں اس کا غلط استعمال کیا ہو؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا. انسان کو جو ہے وہ غصہ آنا یہ بہت اچھی بات ہے, انسان میں کرنٹ ہونا چاہیے, لیکن غصے کو پی جانا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو مجھے غصہ آتا بھی ہے, کئی دفعہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, لڑائی جھگڑا, لیکن الحمدللہ میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں مارشل آرٹس کو جو ہے وہ غلط استعمال کروں. اچھا, اب کی فائٹنگ میں یا آپ کی ٹریننگ میں سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ میرا مشکل وقت اس وقت تھا جب میں 2021 کا نیشنل چیمپئن شپ کے لیے میں سندھ روانہ ہونے والا تھا. تو اس سے کچھ دن پہلے میرے پاس یہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں تھا, میرا بھائی وہ بھی باہر چلا گیا تھا, تو سہاوا میرے لیے آنا جانا بہت مشکل ہوتا تھا. تو صبح کے ٹائم سردی ہوتی تھی, ہاکی گراؤنڈ میں جو ہے نا میں اکیلے ٹریننگ کرتا تھا. تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا اپنے انسٹرکٹر کی یاد آتی تھی کہ یار اگر میرے پاس انسٹرکٹر ہوتا تو میری ٹریننگ جو ہے نا اور زیادہ اچھی ہوتی. لیکن اس وقت انسٹرکٹر نہیں تھا, لیکن پھر بھی الحمدللہ میں نے خود ٹریننگ کر کے نیشنل چیمپئن شپ میں حصہ لے کے اور وہاں پہ میں چیمپئن بنا. اچھا, فائٹنگ کے دوران جیسے آپ نے بتایا 4 بار نیشنل, تو اس وقت سب سے مشکل فائٹ کون سی تھی آپ کی؟ میری مشکل فائٹ تقریباً ابھی جو میری لاسٹ فائٹ ہوئی ہے 9 دسمبر کو, تو اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے تیاری نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, یہ میری بہت بڑی غلطی تھی,
اور دوسرا یہ کہ اس میں میری اپنی شادی آ گئی تھی اور 1 مہینہ میں گیم سے آؤٹ تھا. تو مشکل تھی کافی، فائٹ جو ہے نا میرے لیے مشکل تھی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی اور وہ فائٹ جو ہے نا ڈرا ہو گئی تھی. ڈرا ہوگی تھی. ہاں جی. تو ابھی آپ کو جو آپ نے اسٹرگل کی ابھی بیک اپ اتنا مل رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ بہت اچھا ہے. میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ اتنا کم ہے. آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سارے خیال کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ کے بعد.